السلام علیکم ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کا ولاگ ہے۔ ابھی میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں تو یقین کریں کہ پرانی یادیں ہیں وہ ساری تازہ ہو رہی ہیں، اور وہ 2005 کے دردناک مناظر، روح قیامت خیز منظر جو ہے وہ میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا ہے۔ شارٹ کٹ اب اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے یہ 2005 کے زلزلے کا ہے، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ہزاروں کے حساب سے لوگ شہید ہو گئے اور ہزاروں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے اور لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ 2005 میں حفظ کر رہا تھا آزاد کشمیر میں، اور میرے استاد محترم قاری شہزاد حسین اعوان صاحب سے میں حفظ کر رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہفتے کا دن تھا، چھٹی گزار کے ہم مدرسے میں آئے۔ صبح اسباق ہم نے سنانے ہوتے تھے حفظ کے دوران، جیسے حفظ کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارا مدرسہ کیونکہ گاؤں میں تھا اور ہم رہائش پذیر نہیں تھے، دور سے ہمیں آنا ہوتا تھا، اور تقریباً 7-8 بجے کا جو ٹائم تھا ہمارے مدرسے کا اس دن، اور ہم آ کے سبق سناتے تھے۔ اچھا، اس میں ترتیب یہ تھی کہ اگر کسی دن قاری صاحب جو ہیں وہ لیٹ آ جائیں تو جو مدرسے کا سینئر ہوتا تھا تو وہ جو ہے اسباق سنا کرتا تھا۔ اور اس دن ہوا یہ کہ میری ڈیوٹی تھی اسباق سننے کی۔ اس دن ہوا یوں کہ قاری صاحب لیٹ ہوئے اور طالب علم جو تھے انہوں نے سبق بھی نہ سنایا، اور قاری صاحب آئے، انہوں نے آتے ساتھ پوچھا کہ جنہوں نے سبق نہیں سنایا کرسی لگ جاؤ۔ کرسی لگنے کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کرسی کیسے لگا جاتا ہے۔ اچھا جی، اکثریت تعداد میں کرسی لگ گئی۔ میرے ساتھ 3 کزن تھے میرے، اور ان میں سے ماشاءاللہ 2 جو ہیں وہ درس نظامی کر چکے ہیں، اور ان میں جو ایک تھے قاضی عبید، سورۃ الواقعہ کا جو سبق ہے انہوں نے مجھے سنا کے وہ قاری صاحب کو سنانے چلے گئے۔ اور جب قاری صاحب کو وہ سبق سنا رہے تھے سورۃ الواقعہ کا، اور وہ عذاب والی آیت پہ پہنچے تو اسی وقت وہ زلزلہ ہو گیا، اور فوراً سب نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک جو ہے نا اس طرح لگا کہ آواز آئی، کچھ شمال کی طرف سے کوئی عجیب آواز آئی، اور وہ ایسا ڈراؤنا اور دردناک منظر تھا کہ آنن فانن ہی ظاہر کچھ سب کچھ ہو گیا۔ مسجد کی جو چھت تھی، مدرسے کی چھت تھی، وہ چادر چھت تھی، اور اس کے ساتھ لکڑی کے جو گارڈر وغیرہ ہوتے ہیں، کینچیاں جن کو بولتے ہیں۔ اسی دوران میں جب زلزلہ ہوا تو قرآن مجید میرے سامنے تھا، اور قرآن مجید اٹھا کے نا پہلے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا سینے، تو پھر دوبارہ پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے نیچے رکھ دیا دوبارہ پٹی پہ، پھر دوبارہ اٹھا کے میں نے نا دل کے ساتھ لگا دیا۔ سمجھ نہیں آئی کیسے یہ میرے سے ہو گیا۔ اور اسی دوران جو ہے نا چھت گرنی شروع ہو گئی۔ جب چھت گرنی شروع ہوئی تو وہ چھت کا جو گارڈر ہے وہ نا بالکل میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، بالکل ایگزیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ منظر۔ اور میں تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ نا ٹرن ہوا ایسے کر کے رائٹ سائڈ پہ، اور وہ بالکل ایسے میرے ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے شولڈر کو بیک سائڈ سے نا نیچے آ گیا، اور الحمدللہ مجھے کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں آئی۔ میرے جو ایک کزن تھا اس کے سر میں ذرا چوٹ آئی، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے سامنے والی دیوار گری، اس دیوار کے ساتھ جتنے بھی طالب علم تھے میرے آنکھوں کے سامنے، اور 10 طالب علم جو تھے نا وہ اس دیوار کے نیچے آ کے شہید ہوئے۔ اس طرح میری رائٹ سائڈ پہ جو دیوار تھی وہ گری، وہ بھی اندر کی طرف گری، اور جو میری لیفٹ سائڈ کی اور بیک سائڈ کی دیوار تھی، خاص کر کے جو بیک سائڈ، اس کے کچھ پتھر جو آگے گرے پیچھے گرے، لیکن نہ مجھ پہ لگے اور نہ میرے جو کولیگ تھے ان پہ لگے۔ وہ لیفٹ سائڈ والی دیوار پہ جو قاری صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دیوار گرتے ساتھ ہی نا کچھ اندر کچھ باہر گری۔ اس دیوار میں سے ہم باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو پہلے میں نے یہ سوچا کہ صرف جو ہمارا مدرسہ ہے وہ گرا ہے، باقی کچھ چیز نہیں گری۔ لیکن باہر جا کے جب دیکھا تو قیامت خیل منظر تھا، سارا پورا علاقہ جو ہے وہ دھند سے بھرا ہوا تھا، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس قیامت ہی آ گئی ہے۔ اور اسی طرح ہم اٹھ کے باہر آئے، وہاں 3 طالب علم تھے کنڈیاں کے، ان میں ایک مجھے یاد آ رہا ہے شہزاد تھا، ایک کو شیرہ کہتے تھے، ایک کو مختار کہتے تھے۔ وہ یہ تینوں طالب علم بڑی جفاکشی سے انہوں نے طالب علموں کو جو ملبے کے نیچے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی، اور اسی دوران میں دوبارہ زلزلے کا ایک شوق آیا،
جھٹکا آیا اور زمین میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہ جو نا پھٹ گئی تھوڑی سی، اور پھر ہم نے نا گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. جوتے وغیرہ تو تھے نہیں اس وقت، اسی طرح ہم گھر کی طرف بھاگ رہے تھے اور سولنگ ہوئی ہوئی تھی، پتھریلی زمین. بھاگتے جا رہے آگے. اسی دوران میں میرے چچا قاضی غلام مرتضیٰ وہ ہمیں راستے میں ملے. ہم اسکول سے ہو کے وہ ہمیں ہمارا حال احوال پتہ کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا، جب ان سے ہم مل کے ہم ساتھ گھر کی طرف جائیں گے، عجیب و غریب خیالات تھے ذہن میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی بچہ ہوگا نہیں بچہ ہوگا. گھر پہنچے تو سارے ہمارا انتظار کر رہے تھے. اور میرے ایک جو رشتہ دار ہیں وہ وہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کی جو ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان پہ پورا جو گھر ہے نا، بڑے بڑے، اب یہاں تو بلاک ہوتے ہیں، وہاں بلاک تو نہیں ہوتے، وہاں پتھر ہوتے ہیں، وہ پتھر ان کی ٹانگ پہ لگا اور ان کی ٹانگ بالکل چور ہو گئی. اور اسی طرح ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ ملبے کے نیچے آ کے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، یہ جو میرے کولیگ ہیں اور جو میرے رشتہ دار تھے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نا روزہ توڑ لیں، روزہ افطار کر لیں، کیونکہ اس حالت میں تو ظاہر ہے روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ بضد رہے کہ نہیں میں نے روزہ نہیں توڑنا. اچھا، اسی حالت میں جو ہے انہوں نے افطاری کی، یعنی کسی آدمی نے الحمدللہ ہمارے خاندان میں سے کسی نے روزہ توڑا نہیں. اور بڑا دردناک عجیب منظر تھا. اور یقین کریں میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، میرے سے وہ واقعہ بھی نہیں بیان کیا جا رہا. گاؤں کے بھی بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو زلزلے کے دوران میں ہوئے. انشاءاللہ وہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.